بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا افتخار حسین جعفری صاحب، آپ سے ہم دریافت کرنا چاہیں گے کہ یہ موضوع اب بہت ہی اہم مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ معصومین علیہ السلام کے کلمات میں بھی ایسے جملے ملتے ہیں، معصومین نے اپنے آپ کو تعارف کرانے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ان کی بھی یقیناً ہم وہ معنی مراد نہیں لے سکتے جو حقیقی معنی جو لغت میں یا ڈکشنری میں موجود ہے، تو اس کی وضاحت بھی کر دیں تو یہ بہت ہی اہم بات ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بہت شکریہ نعیم صاحب، ابھی جس طرح آپ نے سوال کیا اور جو ہماری گفتگو چل رہی ہے، قرآن کریم میں اس کی ہمارے پاس بے شمار مثالیں ہیں۔ آسان سی مثال، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لفظ تواب استعمال ہوا ہے، بندے کے لیے بھی لفظ تواب استعمال ہوا ہے، یعنی ایسا لفظ ہے کہ جس میں کوئی شبہ نہیں، ہر ایک کو پتہ ہے، پڑھتے ہیں قرآن کریم میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب لفظ تواب استعمال ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے یقیناً اس معنی میں بندے کے لیے لفظ تواب استعمال ہوا وہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو بندے کے لیے استعمال ہوا ہے وہ معنی اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے لفظ تواب استعمال ہوگا تو یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بندے کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو بہت زیادہ توبہ کرنے والا کے معنی۔ اب دیکھیں لفظ ایک ہے، لفظ کے اندر حروف بھی ایک ہیں، تعداد بھی ایک ہے، صیغہ باب سب کچھ ایک ہے، لیکن شخصیت کے بدلنے سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ ایک نقطہ جس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں لفظ ید ہے، لفظ وجہ ہے، لفظ عرش ہے، لفظ کرسی، اس طرح کے کئی الفاظ جن کو صفات خبریہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایسی چیزیں کہ جن کے بارے میں قرآن کریم میں خبر دی گئی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہی لفظ جب انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو کسی اور معنی میں ہے، جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو کسی اور معنی میں ہے۔ اسی طرح لفظ وجہ ہے، لفظ ساق ہے، عرش ہے، کرسی ہے۔ یہ ایک نقطہ جس کی طرف میں متوجہ کروانا چاہ رہا تھا۔ دوسرا نقطہ آیات شریفہ کی طرف حوالہ دینے سے پہلے، قرآن کریم میں آغا صاحب نے پہلے دن اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا تھا، کسی کلام کی عظمت، اس کی شان یہ ہے کہ اس میں مجازات اور کنائے، ان کو کس سلیقے اور ادب کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ جتنا کنایا اچھے طریقے سے استعمال ہوگا اتنا ہی وہ مفہوم لوگوں تک زیادہ معنی میں پہنچے گا، نکھار آئے گا، اس میں زیادہ کیونکہ اس مقام پر ایک بحث ہوتی ہے مفسرین کے درمیان۔ بھائی لفظ ید، اس میں جب ایک شبہ پایا جاتا ہے، ہر انسان کا ذہن مشوش ہو سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہی قرآن میں کیوں کیا گیا؟ صحیح، جب اس میں یہ جہت پائی جاتی ہے، مادی تصور ہو سکتا ہے اور جہت ہو سکتی ہے، احتمالات پائے جاتے ہیں، تو پھر کیوں استعمال تو پھر اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہی کیوں ہوا؟ اس لیے کہ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ ہمیشہ قرآن کریم نے اسی زبان میں بات کی ہے جو لوگوں کے درمیان رائج زبان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی عربی کو استعمال کیا ہے قرآن کریم میں جو اس دور کے عربوں میں رائج زبان تھی، جو آج تک چلی آ رہی ہے، وہ سمجھتے تھے۔ ہاں، اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات ان مفاہیم کو بیان کرنے کے لیے کوئی اور عظیم الفاظ لے کے آتا تو شاید لوگوں کی فہم و فراست سے اتنے بلند ہو جاتے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھ ہی نہ سکتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کو استعمال کیا جو ان میں رائج تھے، لیکن ان الفاظ کو ان کے لغوی معنی میں استعمال نہیں کیا، بلکہ ان کے ایک خاص معنی میں استعمال کیا۔ مثال کے طور کنایہ کے طور پر استعمال کر لیا، مجاز کے طور پر استعمال کیا۔ کیوں ہم نے کہا کہ اس میں ایک فصاحت پائی جاتی ہے، بلاغت پائی جاتی ہے؟ جو چیز ان الفاظ کو ان انداز میں استعمال کرنے میں ہے وہ ڈائریکٹ کہنے میں نہیں ہے۔ ایک مشہور مثال دی جاتی ہے کنائے کے حوالے سے۔ دیکھیں کنائے کے بارے میں کہا جاتا ہے ابلغ من التصریح، اگر واضح طور پر صاف الفاظ میں ایک بیت کہہ دیں شاید لوگ اس پہ اتنی زیادہ توجہ نہ کریں، لیکن جب کنائے کی صورت میں ایک بات کہی جاتی ہے تو لوگوں کے دل میں راسخ ہو جاتی ہے وہ بات، اور زیادہ مفہوم نکھر کے سامنے آتا ہے، واضح طور پہ آتا ہے۔ مثال کے طور پر علی ابن ابی طالب کو کہا جاتا ہے مولا کو اسد اللہ، اللہ کا شیر ہے۔ سیدھا سیدھا کہا جاتا ہے کہ وہ بہادر انسان ہے، شجاع ہے، لیکن بہادر اور شجاع کہنے میں وہ لذت نہیں ہے لفظ میں جو اللہ کا شیر کہنے میں، اللہ کا شیر کہنے میں۔ مثال دیں، عربی زبان میں ہمارے پاس کنائے کی بہت خوبصورت مثالیں ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے فلان کثیر الرمات، صحیح، فلاں کے گھر میں رمات کہتے ہیں خاکستر کو، یعنی جو راکھ پچ جاتی ہے جلانے سے لکڑیاں۔ اگر اس کے ظاہر کے معنی میں دیکھا جائے تو معنی بنے گا کہ فلاں کے گھر میں راکھ بہت زیادہ ہے، خاکستر بہت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ گندا شخص ہے، گھر کی صفائی نہیں کرتا، خیال، یہ ظاہری معنی ہے اس کا۔ لیکن حقیقت میں اس میں اتنے خوبصورت بیان ہے، کیونکہ جیسے ہی کہا جائے گا فلان کثیر الرماد، اس کے گھر میں خاکستر بہت زیادہ ہوتی ہے، سوال اٹھے گا کیوں اس کے گھر میں زیادہ ہوتی ہے؟
جواب ملے گا کیونکہ اس کے گھر میں کھانا زیادہ پکتا ہے، آگ زیادہ جلتی ہے۔ آگ زیادہ کیوں جلتی ہے؟ کیونکہ اس کے گھر میں کھانا زیادہ پکتا ہے۔ کھانا زیادہ کیوں پکتا ہے؟ کیونکہ اس کے گھر میں مہمان زیادہ آتے ہیں۔ مہمان کب آتے ہیں؟ کیونکہ جب وہ شخص سخی ہے، یہ اس کی سخاوت کی دلیل ہے کہ وہ کثیر الرماد ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی بات اگر ہم کہہ دیتے فلاں شخص سخی ہے تو وہ اس مطلب میں نہ اتنی ہوتا، خوبصورتی نہ ہوتی جتنا یہ کہنے میں ہے کہ فلاں شخص گھر میں کثیر الرماد ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس طرح کی اصطلاحات بہت زیادہ استعمالی، مجازات، کنایات استعمال ہوئے۔ ابھی ید کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، وجہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، میں ان میں سے ایک لفظ کو اضافہ کر دوں تاکہ ہماری گفتگو اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے۔ لفظ عرش۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی حکومت، مالکیت کو بیان کرنے کے لیے اور اللہ کے نظام تدبیر کو بیان کرنے کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک لفظ عرش استعمال ہوا ہے، ثم استوى علی العرش۔ دوسرا لفظ کرسی استعمال ہوا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اس کی کرسی پھیلی ہوئی ہے زمین و آسمان کے اس سے بھی بڑھ کے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں لفظ عرش استعمال ہوتا ہے تخت کے لیے، جس پہ بادشاہ استعمال ہوتا ہے۔ اتفاق کی بات ہے قرآن کریم میں بھی یہ لفظ اس تخت میں، بادشاہوں کے تخت پہ معنی میں استعمال ہوا ہے۔ حضرت سلمان کے واقعے میں، اے میرے سرداروں، کون ہے کہ جو تم میں سے اس کے تخت کو، بلقیس کے تخت کو میرے پاس لے آئے؟ یہ واقعاً بادشاہوں کے تخت ہے اس معنی میں استعمال ہوا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ جب انہوں نے اپنے والد بزرگوار کو عرش پر لیا، یعنی تخت پر لیا، ابویہ علی العرش۔ ہاں، وہاں پر میں ابھی حوالے دیتا ہوں قرآن کریم کے آیات۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے لیے یہ جو لفظ عرش اور کرسی استعمال ہوا ہے، کیا اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، مادی معنی میں، جو بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں، جو بادشاہوں کی کرسیاں ہوتی ہیں، ان کی سلطنت، اس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ یہ پوری گفتگو ہم نے کہی بھی اسی معنی کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے لیے لفظ عرش اور جو کرسی استعمال ہوتے ہیں انتہائی وسیع معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ کرسی اور لفظ عرش دو لفظ جو اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایک اللہ کے نظام حکومت کے لیے، یعنی پوری کائنات پر واسع کرسی السماوات والارض، اللہ کی حکومت پوری کائنات پر قائم ہے، زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے، یعنی وسعت رکھتی ہے۔ یہ ابھی جو آپ نے آیت بیان کی اسی کے اندر جواب موجود ہے، واسع کرسی میں حوالے دے السماوات رہا والارض۔ ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی کرسی اور وہ پورے زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ثم استوى علی العرش، پھر جس طرح ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے علی العرش استوى، مستقر ہو جاتا ہے عرش پر۔ میں ابھی آیات رات کو مطالعہ کر رہا تھا، تقریباً لفظ عرش قرآن کریم میں 23-24 مرتبہ استعمال ہوئے، جن میں سے 3-4 مقامات جو غیر خدا کے لیے استعمال ہوئے، جیسے حضرت سلمان کی مثال دی میں نے، حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دی۔ تقریباً 19-20 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوئے۔ صحیح، ٹھیک، قابل توجہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو مقامات استعمال ہوئے ہیں ان میں سے بیشتر مقام ایسے ہیں جہاں پر یہ تعبیر یدبر الامر، یا اس کے بعد اللہ قرآن زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، تدبیر کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، اللہ کے نظام کائنات کو چلانے کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، سورج چاند ستارے کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ قرائن بنتے ہیں سارے خود اس بات کے کہ اس سے مراد عرش سے مراد کوئی تخت نہیں ہے، جی بلکہ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کو جو چلانا ہے، اس کی جو تدبیر ہے وہ مراد ہے۔ اب دیکھیں آیات شریفہ جن کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا، 2-3 آیات شریف ہیں مومنین کے لیے۔ دیکھیے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ تو آپ کا رب وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو، آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں خلق کیا، پھر ثم استوى علی العرش یدبر الامر، وہی بات آ رہی ہے۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ سارے امور کی تدبیر کرتا ہے۔ ایک اور آیت تاکہ گفتگو مکمل ہو جائے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے کہ جنہیں تم دیکھ سکو، ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر۔ اب دیکھیں یہاں تدبیر کی ساری بات، سخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى، سورج اور چاند کو تسخیر کیا اور پھر ان میں سے ہر ایک اپنے خاص راستے پر چل رہا ہے، لاجل مسمى۔ اس کے بعد فرماتا ہے یدبر الامر، امور کی تدبیر کرتا ہے، یفصل الآیات، آیات کو کھول کے بیان کرتا ہے، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تمہیں اپنے رب سے ملاقات کا، یعنی وہاں تک اللہ کی طرف رجوع کا یقین حاصل ہو جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے قرآن کریم میں جو لفظ عرش استعمال ہوئے ہیں
اس سے مراد ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تخت لگایا ہوا ہے، ظاہری معنی کوئی مراد ایسی نہیں چیز ہے اس کا۔ لگایا ہوا ہے اور وہاں پر اس پر بیٹھا ہوا ہے، جس طرح بعض لوگوں کے تصور ایسے ہیں، بلکہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا نظام تدبیر ہے، پوری کائنات کی تدبیر اللہ کر رہا ہے۔ کیوں ہم جملہ کہہ رہے ہیں اسرائیلیہ؟ اس سے ایک اور بات بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ کائنات کا رب فقط اللہ ہے، اللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، کیونکہ رب کہتے ہی اسے ہیں جو امور کائنات کی تدبیر کرتا کرنے ہے۔ والا ہو۔ رب کا عربی زبان میں بنیادی معنی مالک ہوتا ہے۔ جی جی، رب الغنم کہتے ہیں بھیڑوں کا مالک، رب البیت کہتے ہیں گھر کے مالک، عورت کو کہتے ہیں، رب الملائکۃ والروح، یہ ساری تعبیر مولا نے فرمایا رب البیت۔ مشکل یہ رہی ہے کہ ہمارے اردو زبان میں رب کا معنی عام طور پر پروردگار کیا جاتا ہے، پالنے والا۔ حقیقت میں عربی زبان میں اس کا معنی پروردگار نہیں ہے بلکہ مالک ہے، لیکن چونکہ مالک اپنے مملوک کے ساری امور کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، اس بنا پر پروردگار کے معنی میں یہ استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ آیات شریفہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو بیان کر رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں اگر کوئی رب ہے تو بس اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے۔ نہیں عباس صاحب، میں جہاں بہت ساری غلط فہمیوں کا جو سرچشمہ ہے یا اس کی مین وجہ جہاں الفاظ کے معنی سے ناآشنائی ہے یا یہ نہیں معلوم کہ یہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوا یا مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے، بعض روایات جو بہت زیادہ حتیٰ علماء کے حلقوں میں بھی شہرت رکھتی ہیں وہ غلط نقل ہوئی ہیں، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تحریف لفظی۔ رسول خدا نے فرمایا کچھ تھا، آگے لوگوں نے اس میں رد و بدل کر کے کچھ اور سمجھا اور دوسرے کچھ اور الفاظ بیان کو کر دیا۔ جملوں کو شامل کیا ہے اور اس طرح ایک غلط نتیجہ نکال کے غلط عقیدہ قائم بات کیا کہاں سے گیا کہاں ہے۔ چلی گئی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات رسول کا جو اصل کلام ہے اس کو بگاڑ کے اور جو ہے نا جی غلط معنی تحریف میں پہنچایا لفظی کا ارتکاب کر کے جو ہے نا لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا یہاں ہے۔ سے ہم اس کا نتیجہ بھی ہمیں نکال خیال سکتے ہیں۔ کرنا ہے۔ اسی طرح کی ایک حدیث جو میں بھی نوٹ کر کے لایا تھا کہ کس جی۔ طریقے سے لوگ امام رضا علیہ اتفاق سے، یہ بھی امام رضا علیہ السلام سے ہے، کوئی شخص آتا ہے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں، کہتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، ان الناس یروون ان رسول اللہ قال، لوگ روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب نے فرمایا ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت اپنی پر صورت خلق پر کیا پیدا ہے۔ کیا۔ اب یہ حدیث لے کے آتے ہیں اور اس سے پیچھے حدیث کا پورا تتمہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو مار رہا تھا، رسالت مآب پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ اے شخص اس کو نہ مارو نہ مارو اس کو۔ اور پھر اس کو سب و شتم نہ کرو۔ وہ تعبیر ہے وہاں پر کہتے ہیں کہ قال سمع النبی رجلا یقول لرجل، ہاں قبح اللہ وجہک، ایک شخص دوسرے کہہ رہا تھا ووجہ من یشبہک، اور اس کے چہرے کو بھی اللہ کیا کرے، کبھی کرے جو تمہارے مشابہ۔ فقال رسول اللہ ما لا تقل ھذا، چپ ہو جو، ایسا نہ کہو، فإن اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ یہی سوال آ کے امام رضا علیہ السلام سے ہوا، فقاتلہم اللہ، اللہ ان کو تباہ کرے، اللہ ان کو غرق کرے۔ حافظوا اول الحدیث، انہوں نے حدیث کے ابتدا کو ایک حصے کو حذف کر دیا، اور وہی دوسرے حصے بیانی کو تعبیر ہے۔ نکال دیا۔ ان رسول اللہ مر برجلین یتصابان، دو لوگوں کے پاس سے گزرے جو ایک دوسرے کو سب کر رہے تھے، فسمع، پس رسالت مآب نے سنا، احدہما یقول لصاحبہ، ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا قبح اللہ وجہک ووجہ من یشبہک، اللہ تمہارے چہرے کو جو تمہارے مشابہ ہے اس کو کبھی کبھی کرے۔ کرے۔ فقال رسول یا عبداللہ لا تقل ھذا لأخیک، اپنے دوست کو ایسے نہ کہو، فإن اللہ عز وجل خلق آدم علی صورتہ، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت میں خلق پیدا کیا ہے، بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ جس کو تم یہ کر رہے تھے یہ جتنے بھی آدم، یہ مخلوقات آدم ہیں، کے مشابہ ہے، ہاں یہ ساری اولاد بابا آدم ہے، آدم تو کم شکل انہی ہے کے نہ ہی۔ کہ اللہ کم شکل ہے۔ تو اب اصل دیکھیں معنی یہ حدیث تھا۔ کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، آدم کو اللہ نے اپنی صورت پیدا کیا، یہ مقصود نہیں ہے رسالت مآب۔ معصومین نے اپنی حدیث کے صحیح ہونے کے من جملہ معیارات میں سے ایک اہم معیار یہ بیان کیا ہے، ہماری حدیث کو قرآن کے مقابلے میں رکھو۔ اگر ہماری حدیث قرآن کے مطابق ہے، اس کے مفہوم سے سازگاری رکھتی ہے تو پھر لے لو،
اگر نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دو. لم نقل ہو، ہم نے اس کو نہیں کہا فضربوہ علی الجدار، اس کو دیوار پر. گویا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں کے ساتھ عدل، تمسک ہوگا بالکل تو پھر ہم بالکل. صحیح حقیقت تک پہنچ سکیں گے، ورنہ ہم حق تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے ہیں. ورنہ اسی طرح ہمارے معاشرے میں ان الفاظ سے غلط معنی مراد لے کر اور توحید کے غلط تشریح کی جاتی رہے گی، اسی طرح اور ہوتی رہے گی جب تک ہم صحیح معنوں میں اس میں علماء سے تمسک نہیں کریں گے جو واقعاً اور حقیقی معنی میں ان علوم سے آشنا. ناظرین کرام، آپ نے پروگرام کو توجہ کے ساتھ ملاحظہ کیا کہ قرآن و اہل بیت کی تعلیمات ہمیں اس بات کی طرف وادار کرتی ہیں کہ دیکھیں، قرآن ہو یا اہل بیت علیہم السلام کا کوئی فرمان ہو، وہاں کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسا لفظ استعمال ہو جائے جو بظاہر ہمیں یہ شعبہ دے رہا ہو کہ شاید اس سے وہ ظاہری معنی مراد ہے، جس طرح کہ ہاتھ کا معنی یا چہرے کا معنی، تو مکتب اہل بیت کبھی بھی ان الفاظ سے وہ معنی مراد نہیں لیتا جو لغت اور ڈکشنری میں یا بظاہر ہم ان لفظوں سے مراد لیتے ہیں، بلکہ ان کے پس پردہ ایک حقیقت ہے کہ جس سے آشنائی ضروری ہے. اور وہی حقیقت ہم نے آج آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ چاہے وجہ کا لفظ ہو، چاہے ید کا لفظ ہو، چاہے عرش کا لفظ ہو، یا اس کے مشابہ کوئی بھی الفاظ ہوں، مکتب اہل بیت اور معصومین علیہم السلام سے دی ہوئی تعلیمات ہمیں یہ بیان کرتی ہیں کہ ان کو آپ ان معنی میں مراد نہیں لے سکتے جو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ متصادم ہیں. تو کوشش کریں اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، ہمارے ممبر پر آنے والے اور پڑھنے والوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں کہ مکتب اہل بیت بہت ہی عظیم مکتب ہے. اپنی اس لا علمی اور بے شعوری کی وجہ سے اس مکتب کو داغدار نہ کریں، بلکہ قرآن و اہل بیت کی حقیقی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ مکتب لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکے. تو انشاءاللہ اسی طرح کی اور بہت ساری ابحاث آپ کے سامنے ہم نے بیان کرنی ہے. انشاءاللہ علماء کرام کے ساتھ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور نئی ابحاث کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے.